شاہ صاحب، یہ پہلا سوال تو ہمارا یہی بنتا ہے کہ ابھی جو ساری انتظامیہ کے انتظامات ہیں، ان کی بات یا ان کے جو اس وقت محسن نقوی صاحب خاص طور پہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ احتجاج ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، کوئی آپ کیا گیج کر پا رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی درمیانی راستہ آپ کو نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ چلے بانی کی رہائی نہ صحیح، لیکن جو دیگر اسیران ہیں اس پہ شاید پی ٹی آئی مان جائے کہ اس کو ہم بنیاد بناتے ہوئے کم از کم سولوشن کی جانب ایک قدم تو رکھیں آگے؟ شکریہ آمنہ۔ جو سب سے اہم میری نظر میں ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مرکزی حکومت اور پی ٹی آئی دونوں فیس سیونگ چاہتے ہیں، اور شاید اس وقت جو بڑی وجہ سٹینڈ آف کی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر جو پارٹی ہے وہ اپنی سکن سیو کرنے کی جو ہے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی خبر یہ دے دوں، آج ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ میں تو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 24 نومبر کا جو احتجاج ہے یہ کال آف ہو سکتا ہے کچھ ٹرمز کنڈیشن کے اوپر۔ یہ اب کل تک آپ دیکھیں گے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ایک بہت انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ہے، وہ ہم اگلی سٹوری میں بھی ڈسکس کریں گے میٹنگ کس کے درمیان ہوئی اور کیسے ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ خبر سمجھ لیں کہ میری رائے ہو سکتا ہے یہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہمارے سامنے ہی ہے نا، سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ہی میٹنگ کے دوران یہ چیزیں ہوئی، اور میرے خیال میں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو بنا ہوا ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر قبائلی علاقوں کے اندر وہ انتہائی حد تک خطرناک ہے، اور میرے خیال میں صوبائی حکومت اور خاص طور پر جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا جو علی امین گنڈاپور ہے، اس کی آج آرمی چیف سے بھی میٹنگ ہوئی، میں بتا دیتا ہوں ایپیکس کمیٹی کے دوران کور کمانڈر بڑے اہم یہاں پہ فوجی حکام تھے جو کہ ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے پروونشل، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ جو پریس ریلیز ہوئی اس میں تو یہی ہے کہ جناب جو دہشت گرد ہے یا الخوارج ہے ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن، اور جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ انہیں روٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اہم چیز ہے کہ اس 24 نومبر کے احتجاج کو ہم سیکیورٹی سے الگ نہیں کر سکتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کال آف ہونا چاہیے۔ دوسرا دیکھیں، جو آپ بات کریں کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، کانفلکٹ کی طرف جائیں گے، میرے خیال میں اس وقت دونوں جو حکومتیں ہیں وہ شاید بہت زیادہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہی ہے، اور جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پہ میں نہیں جاتا کہ بشرا بی بی نے کیا کہا، خواجہ آصف نے کیا کہا، رانا ثناء اللہ نے کیا کہا، دیکھیں یہ ان کی پارٹی کے سٹینڈ ہے، ان کی مجبوری ہے، وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی شاید 24 نومبر کی اس کال کو مؤخر کر سکتی ہے، یہ کل تک کا میری رائے ہے۔ اور آخری دیکھیں، یہ تو آپ کی سٹوری ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں ہوگا کیا اگر واقعی 90 کے قریب یا 130-40 کے قریب جو ان کے لیجسلیٹرز ہیں اگر وہ 2,000 بندہ بھی نکالتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ غیر قانونی طور پر یہ ہجوم حملہ آور ہوگا؟ جیسے حماد نے کہا کہ عدالت نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہوگا، بات چیت سے مسئلے کو حل کرے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتے، تو اس کے بعد میرے خیال حکومت کے پاس بھی ایک قانونی جواز ہے کہ وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کریں گے۔ اب آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے، کیا پی ٹی آئی کے جو پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، جو لیگل ایڈوائزر ہیں، وہ اب آخری موقع پہ جا کے یہ مشورہ دیں گے کہ بھئی غیر قانونی کام نہ کریں؟ کیونکہ غیر قانونی کام اگر یہ کریں گے تو میرے خیال میں مزید جو ہے وہ ان کو سیٹ بیک ہوگا اور ان کی پولیٹیکل جو پوزیشن ہے وہ انڈرمائن ہوگی۔ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے تو آپ نے عدالتوں سے ہی کرانا ہے، دوسرا کوئی ظاہر سی بات ہے وہ یہ تو کوئی راستہ نہیں نکلے گا اس طرح سے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔